اب آپ کو بتائیں، اسماعیل خطیب کی شہادت پر ایرانی سپریم لیڈر کی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت۔ اسماعیل خطیب کی شہادت پر مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ کہا گیا، ہمیں اب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا امن و سکون چھین لینا چاہیے۔ صدر پزشکیان اور رفقا کی سلامتی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسماعیل خطیب کی شہادت پر ایرانی سپریم لیڈر کی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت۔ اسماعیل خطیب کی شہادت پر مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ بھی کہا کہ ہمیں اب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا امن و سکون چھین لینا چاہیے۔ اور امریکہ کا ایرانی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا، قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں۔ اگلے 3 سے 4 دن میں ایرانی تیل بندرگاہوں تک پہنچ جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ IRGC نے تصدیق کر دی، صبح کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کی نماز جنازہ کی تیاریاں، ہزاروں افراد کی شرکت۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ انرجی تنصیبات پر حملوں کا جواب۔ ایران کے اسرائیل شہر حیفا پر وار، آئل ریفائنری اور بجلی گھر نشانہ، آگ کے شعلے بلند۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، پاسداران انقلاب کا اسرائیل کی سلامتی کے ادارے پر بھی حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ IRGC نے تصدیق کر دی، صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ میزائل پلانٹ پر بھی بڑا حملہ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق کاراج میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں بھی حملے جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینا، جنگ میں شمولیت تصور ہوگا۔ انرجی تنصیبات پر حملوں کا جواب۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر وار، آئل ریفائنری اور بجلی گھر نشانہ، آگ کے شعلے بلند۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، کہا حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا بھی دعویٰ۔ اقدام ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار۔ مشرق وسطیٰ میں اہم تنصیبات بھی نشانہ، ڈرون حملے کے بعد کویت کی الاحمدی آئل ریفائنری بند۔ ٹرمپ کا انتظامیہ کا ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے پلان تیار۔ ایران کے انرجی پیداوار کے لحاظ سے اہم ترین جزیرے خاک پر قبضے کا منصوبہ زیر غور۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ قبضہ یا راستہ بند کر کے تہران پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی سفیر کی روس کے دفتر خارجہ میں طلبی۔ لبنان میں روسی ٹی وی کے صحافی پر اسرائیلی فوج کے حملے پر احتجاج۔ میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی سفیر کو صحافیوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل، حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام۔ سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا، پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران پر حملے سے پہلے جاپان سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ جاپانی صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے ہمیں سرپرائز دیا، ایران پر حملہ ہمارا سرپرائز تھا۔ They didn't tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran. Because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? اسرائیل کی حیفا میں آئل ریفائنری اور پاور ہاؤس پر ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق۔ ایران نے حیفا میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور ریفائنری کو نشانہ بنایا، اسرائیلی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ اور حملے میں حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ توقع ہے پاور ہاؤس چند دنوں میں دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ کمپنی آپریشنز اور مالی نتائج پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیل کی حیفا میں آئل ریفائنری پاور ہاؤس پر ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق۔ ایران نے حیفا میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ حملے میں حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ توقع ہے پاور ہاؤس چند دنوں میں دوبارہ کام شروع کر دے گا۔ کمپنی آپریشنز مالی نتائج پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔
दूसरी जानिब श्रीलंका ने ईरान जंग में गैर जानिबदारी का ऐलान कर दिया। श्रीलंका इसराइल अमेरिका की ईरान जंग में गैर जानिबदार है। श्रीलंकन सदर की जानिब से कहा गया है कि श्रीलंकन किसी तासुब के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ईरान और अमेरिका ने अपने फौजी कश्तियों को मुल्क में आने की दरख्वास्तें की। हमने दोनों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, यही गैर जानिबदारी है। श्रीलंका ने ईरान जंग में गैर जानिबदारी का ऐलान कर दिया। श्रीलंकन सदर की जानिब से कहा गया है कि श्रीलंका इसराइल और अमेरिका की ईरान जंग में गैर जानिबदार है। श्रीलंका किसी तासुब के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ईरान और अमेरिका ने अपने फौजी कश्तियों को मुल्क में आने की दरख्वास्तें की। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। तेहरान एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। मशरिकी तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ऐनी शाहिदीन ये बता रहे हैं ईरान का सुबह किरमान भी धमाकों से गूंज उठा। फोर्सेस ने ईरान पर मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। सेंसकॉम के मुताबिक कराच मिसाइल फैक्ट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कराच प्लांट की तबाही की फुटेज भी जारी कर दी है। तो तेहरान जो कि एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी जारी है। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुंचा रहे हैं। मशरिकी तेहरान धमाकों से गूंज उठा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। सेंटकॉम की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कराच मिसाइल फैक्ट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया गया। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर हमलों की एक और लहर। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। ईरान की जानिब से जवाबी वार का सिलसिला भी जारी है। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान की जानिब से इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा किया गया है। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार दिया गया। ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इनकलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी F-35 तैयारे से मुतालिक बयान जारी किया है। तर्जमान सेंटकॉम टिम हॉकिंस ने कहा है कि अमरीकी तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे को नुकसान पहुंचने की तहकीकात जारी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इनकलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया है। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया को नुमाया नुकसानात का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका के 16 तैयारे तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। ईरान जंग में अमरीकी तैयारों के नुकसानात में इजाफा भी हो सकता है। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 तैयारे फ्रेंडली फायर का शिकार होकर तबाह हुए। एक KC-135 ईंधन बरदार तैयारा रीफ्यूलिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 5 KC-135 तैयारे सऊदी अरब में एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में निशाना बने। एक ड्रोन उर्दन में एयरबेस पर हमले में तबाह हुआ। 2 ड्रोन हादसात की नजर हो गए। एक जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारे को मिशन के बाद हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तेज रफ्तार फ़ज़ाई मुहिम नुकसानात में इजाफे की वजह बन गई। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया को नुमाया नुकसानात का सामना है। ब्लूमबर्ग की जानिब से कहा गया है कि ईरान जंग में अमरीका के 16 तैयारे तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। ईरान में जंग के दौरान 204 बच्चे जान बहक हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जंग में 53 बच्चों की उम्र 5 साल से कम और 2 हामिला खवातीन भी हमलों का निशाना बनी है। रिपोर्ट में शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। हमलों में अब तक 18,000 शहरी जख्मी हुए। फ़िज़ाई हमलों से 498 स्कूल, 251 तिबी मराकज़ और 17 रेड क्रिसेंट मराकज़ मुतासर हुए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बैनुल अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया है कि सुहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशत गर्दी है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे।
کشیدگی بڑھی تو کئی ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ یہ نیا معیار عالمی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی۔ ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔ ابنا ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں، حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام۔ بیورو چیف اسلم خان کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا دشمن ممالک نے مذاکرات کے بجائے جنگ کو ترجیح دی۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، خطے میں پائیدار امن کی فضا قائم ہونے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر متحدہ عرب امارات کا رابطہ ہوا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال اور ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی۔ شہری اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ صدر ٹرمپ کا یو اے ای اور خطے کے ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کی یو اے ای کے لیے $7 ارب کے ہتھیاروں کی منظوری۔ امریکی اخبار کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس کا اعلان ضروری نہیں ہے۔ ہتھیار یو اے ای کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دہشت گرد نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ۔ نیٹ ورک ایران اور حزب اللہ سے منسلک تھا۔ یو اے ای میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے نیٹ ورک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں ملوث تھا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق نیٹ ورک ایران اور حزب اللہ سے منسلک تھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ۔ یو اے ای حکام کی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی اہم ترین یہ ہدایات ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ یو اے ای وزارت دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، اہم ترین خبر ہے، یو اے ای حکام کی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت سامنے ہے۔ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یو اے ای وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ، اور ایسے میں یو اے ای وزارت دفاع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔